سورہ حجرات کی دوسری آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو اپنی آوازوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ پہلی آیت کی تفسیر میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کا تعلق شریعت میں مداخلت سے ہے۔ وہ لوگ جو شریعت میں دخل اندازی سے کام لیتے ہیں، انٹرفیئر کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ادب سکھایا ہے کہ شریعت میں دخل اندازی سے کام کرنا یہ جرم ہے۔ دوسری آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرا ادب سکھا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اپنی آوازوں کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اہل تفسیر نے اس کے کئی مفاہیم بیان کیے ہیں، بالخصوص امام طبری رحمہ اللہ، اور اس کے بعد حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ، اور اس کے بعد عبدالرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ اور دیگر مفسرین نے اس کی تفسیر میں دو باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جس طرح زندگی میں مؤقر و محترم ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت موت کے بعد، وفات کے بعد بھی محترم ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو صحابہ اکرام کے درمیان اور کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آواز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند کرے۔ دوسرا مفہوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، اب کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی جا رہی ہو اور وہ اپنی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اپنے قول کو مقدم کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی جا رہی ہو تو وہاں پر سکوت طاری ہونا چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ اپنی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر کسی چیز کا اضافہ کرنا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے، جیسا کہ اکثر و بیشتر مفسرین نے اس کو بیان کیا ہے۔ قرآن دو طرح سے نازل ہوا ہے، ایک ہے سببی اور ایک ہے نسبی۔ سببی سے مراد کہ قرآن کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو اس وقت نازل ہوا کرتی تھیں جب کوئی وجہ، کوئی سبب یا کوئی مسئلہ درپیش ہوتا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کے سلوشن کے لیے، اس کے حل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً وحی نازل فرماتا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس مسئلے کا حل ہو جاتا تھا۔ اور قرآن کا ایک حصہ نسبی ہے۔ نسبی کا مطلب کہ جس کا کوئی شان ورود موجود نہیں ہے، جو جب چاہتا اللہ رب العالمین اپنی حکمت اور اپنے علم کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا حصہ نازل فرما دیتا تھا۔ اس آیت کی تفسیر میں زیادہ تر مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ بات یہ ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا امر القعقاع ابن معبد، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جو بنو تمیم کا قبیلہ ہے، جو وفد آیا ہوا ہے، اس کا امیر قعقاع ابن معبد کو بنا دیجئے۔ یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول تھا، انہوں نے اپنی بات رکھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امر الاقرع ابن حابس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اقرع بن حابس کو اس قبیلے کا امیر بنا دیجئے، کیونکہ یہ وہ عقل مند ہیں،
انہوں نے اپنے اپنے اعتبار سے باتیں رکھی. فارتفعت اصواتہما، آواز بلند ہو گئی دونوں کی. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصہ میں کہہ دیا ما اردت الا خلافی، عمر تمہارا مقصد صرف میری خلاف ورزی کرنا ہے، میری مخالفت کرنا ہے، تم میری مخالفت کرنا چاہتے ہو. جب میں نے کہہ دیا کہ قعقاع ابن معبد کو امیر بنایا جائے تو تم نے اپنی طرف سے بات کیوں رکھ دی؟ فارتفعت اصواتہما، آواز بلند ہو گئی دونوں کی مسجد نبوی میں، اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان دونوں کی آوازیں بلند ہو گئیں. اللہ رب العالمین نے فوراً اس آیت کو نازل فرمایا، مومنو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو فوق صوت النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر. بالکل بند کر دیا. احترام سکھایا، توقیر سکھائی، عزت کرنا سکھایا، ادب سکھایا، تعلیم دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو، حتیٰ کہ اس روئے زمین کے اندر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت اہل سلف کے اتفاق کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ تعلیم دی، یہ ادب سکھایا کہ جب ہمارے نبی، ہمارا رسول تمہارے سامنے موجود ہو تو اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو دبا لو، ہلکی آواز میں گفتگو کرو. اس کے بعد کہتے ہیں مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس بات کو سنا تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی تشریف لاتے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جاتے اور بہت ہلکی آواز میں گفتگو کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطالبہ کرتے کہ تھوڑا زور سے بولو. اللہ اکبر، اللہ کا اعلان آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا آرڈر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا. عمر نے فوراً سر تسلیم خم کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سر تسلیم خم کیا اور فوراً نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا. یہی ایک مومن کا طریقہ ہوتا ہے. تو یہ ادب سکھایا اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر. اسی تعلق سے جب آیت نازل ہو گئی، ایک بہت مشہور صحابی ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے قصے کا صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، اور ان کا قصہ بالخصوص خلا سے متعلق اہل علم بالخصوص ان کا قصہ بیان کرتے ہیں. حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے سامنے یہ آیت آئی کہ اللہ منع فرما رہا ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اب وہ ڈر گئے، گھر میں بیٹھ گئے. احتبس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نظر بند خود کو کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے. جلس فی بیتہ، اپنے گھر میں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے پڑوسی تھے ان سے سوال کیا، کیا بات ہے بھائی، فلاں نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی ثابت بن قیس کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اشتکا، کیا وہ بیمار ہو گئے ہیں، کوئی بیماری ہے ان کو؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو میرے پڑوسی ہیں، مجھے تو کوئی ایسی بیماری نظر نہیں آئی، کوئی بیمار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ثابت بن قیس کا معاملہ دریافت کرو، وجہ کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ وہ ہم سے غائب ہیں، نظر نہیں آ رہے ہیں. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ ثابت کیا معاملہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، قربان جائیں امام رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر ساتھ ہی نظر نہ آئے تو وہ رحمت دو جہاں جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصی طور پر چنا ہے تمام انسانیت کے لیے، وہ حالت دریافت کر رہا ہے. اللہ اکبر. آج ہم میں سے کوئی امیر بن جائے، کوئی حاکم بن جائے، کوئی لیڈر بن جائے تو صرف مگن رہتے ہیں خود میں، اور یہاں پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حال دریافت کر رہے ہیں. کیا بات ہے، میرا پیارا صحابی نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ان کے گھر تشریف لے گئے، پوچھا ثابت کیا مسئلہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں معلوم کر رہے ہیں، تمہیں پوچھ رہے ہیں۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور ایک روایت میں ہے کہ وہیں سے انہوں نے حضرت سعد کو جواب دیا۔ کیا جواب تھا وہ سنیے، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس لیے تشریف نہیں لاتا ہوں کہ مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے کہ کہیں میں جہنمیوں میں سے نہ ہو جاؤں، کیونکہ میری آواز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے، اس کو خوف۔ یہ بڑے، اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ صحابہ میں جب خطبہ کا ذکر کیا جاتا ہے جو بڑے زبردست واعظین تھے، خطیب تھے، اور بالخصوص جنگ کے میدان کے اندر جن کی آواز ایک لرزتے ہوئے شیر کی طرح ہوا کرتی تھی، دہاڑتے ہوئے شیر کی طرح ہوا کرتی تھی، ان میں سے حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ آواز بلند تھی ان کی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ آواز قدرتی یعنی فطرتی ان کی آواز بلند ہوتی ہے، تو ان کی آواز بلند تھی۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے صحابی کو جا کر کے یہ خوشخبری سنا دو انہو من اہل الجنہ، کہ وہ جنتیوں میں سے ہے۔ اللہ، اس لیے صحابہ کرام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ من یرید ان یرا صاحب الجنۃ فی الدنیا وهو یمشی فهو یرا ثابت بن قیس، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے کسی جنتی کو دیکھ لے، وہ ثابت بن قیس کو جا کر کے دیکھ لے۔ اللہ، کیونکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنا دی، خوشخبری سنا دی۔ میرے بھائیو، ڈر تھا، حقیقی ڈر تھا۔ اگر حقیقی ڈر نہ ہوتا تو وہ ان کو جنت کی بشارت نہیں ملتی، جنت کی خوشخبری ان کو نہیں سنائی جاتی۔ یہ حقیقی ڈر تھا کہ وہ کس طرح اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا احترام کیا کرتے تھے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی شخصیت محترم ہے، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد بھی آپ کی شخصیت محترم ہے۔ کہنے کا مقصد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح محترم اپنی حیات میں ہیں، جس طرح موقر، جس طرح باعزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم محترم اپنی وفات کے بعد ہیں۔ جو حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اللہ ہمیں سنا رہا ہے، وہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی، اگر آپ یہاں پر بھی ہیں، اگر کوئی شخص، ایک خطیب صاحب، واعظ صاحب یا کوئی بھی مومن آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرے تو آپ اپنی آواز کو پست کر لیں۔ یہی ایک طریقہ ہے، اور سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جسے نصیب ہوگی، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام کے نذرانے پیش کرے گا۔ یہ بہت اہم چیز ہے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اس پر ہمیں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد، یا جو مختصر ہے اللہم صلی و بارک علی سیدنا و نبینا محمد، جو آپ کی زبان پر یا صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے چلے جائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار ہو، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے احترام، اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے توقیر ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے قیامت کے دن کے پاس بہت زیادہ نمازیں نہیں ہوں گی، ہاں فرض نمازیں ادا کر رہے ہوں گے، وہ جو فرائض ہیں انہوں نے ان کی ادائیگی کی ہوگی، لیکن نوافل ان کے یہاں نہیں ہوں گی، اور بہت زیادہ نوافل کا انہوں نے اہتمام نہیں کیا ہوگا، لیکن ان کے ہاں سب سے بڑی دولت جو ہے وہ اللہ پر ایمان، یقین اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہوگا۔ اس وجہ سے ان کی شخصیت بلند ہوگی قیامت کے دن۔ اسی لیے اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ صحابہ کرام کہتے تھے کہ ابو بکر جو ہیں ہم میں بہت زیادہ عبادت گزار نہیں تھے، بہت زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں تھے کہ وہ نوافل کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوں یا اور دیگر چیزوں کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہوں، بہت ہی زیادہ کہ انہوں نے مسجد کو پکڑ لیا ہو، باہر نہ نکلتے ہوں۔ ہاں فرائض کی ادائیگی کرتے تھے، بلا شبہ نوافل کا بھی انہوں نے اہتمام کیا، لیکن یہاں کثرت مراد ہے کہ بہت زیادہ وہ اہتمام نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں جو اللہ نے نور ایمان پیدا کیا تھا اس کی وجہ سے وہ تمام انسانیت پر رسولوں کے بعد اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقام و مرتبے میں بلند ہوئے۔ تو میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر سکھائی جا رہی ہے۔
ادب سکھایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح پیش آنا ہے۔ مزید انشاءاللہ العزیز اس کی تفسیر ہم اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرنے اور ساتھ ہی جو کچھ ہم نے تفسیر ذکر کی ہے اس میں غور و فکر کرنے اور ساتھ ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق ارزانی بخشے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔